پاک پتن اور بہاول نگر کی ضلعی انتظامیہ نے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھوکاں والا پتن دریائے ستلج کے پل پر مشترکہ فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا، جس میں مختلف اداروں نے ہنگامی کارروائیوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے کہا کہ فلڈ موک ایکسرسائز کا مقصد متعلقہ اداروں کی تیاری، بین الاضلاعی رابطہ کاری اور ہنگامی حالات میں فوری رد عمل کا جائزہ لینا تھا۔ مشق کے دوران متاثرہ آبادی کے محفوظ انخلاء، سرچ اینڈ ریسکیو، ابتدائی طبی امداد، ریلیف کیمپوں کے قیام اور متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ریسکیو 1122، پولیس، محکمہ صحت، لائف سٹاک اور دیگر اداروں نے بھی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر عارف اعلیٰ صوبیہ فلک نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں اور ممکنہ سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری مشینری، آلات اور افرادی قوت ہر وقت تیار رکھی گئی ہے۔ برجر پینٹ گرلز اینڈ بوائز باسکٹ بال کوچنگ کیمپ کی اختتامی تقریب سے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی سید پیر محمد شاہ کا خطاب۔ باسکٹ بال سمیت ہر کھیل کی خدمت کرنا فرض سمجھتا ہوں۔ غلام محمد خان، کاشف خان، اصغر عظیم کی بھی تقاریر۔ مزید تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل عبد الناصر باسکٹ بال کورٹ آرام باغ پر برجر پینٹ گرلز اینڈ بوائز باسکٹ بال کوچنگ کیمپ کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی سید پیر محمد شاہ نے کہا کہ کھیلوں کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں پر ہسپتالوں اور قبرستانوں کی تعداد کم ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ بھر میں کوچنگ کیمپس کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کام میں سندھ باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی بھرپور مدد کروں گا۔ تقریب میں مختلف شخصیات، سرکاری افسران اور شائقین کھیل کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ نیوز۔ جڑواں شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کمشنر راولپنڈی سلمان غنی نے گوال منڈی، نالا لئی اور نشیبی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے واسا کے اقدامات کا جائزہ لیا اور نالا لئی کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت دی۔ انتظامیہ کے مطابق لیاقت باغ کمیٹی چوک انڈر پاس، مری روڈ اور صادق آباد کے نشیبی علاقوں میں ہیوی مشینری تعینات ہے۔ نالا لئی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے اور اس کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سید پور میں 10 ملی میٹر، گولڑا میں 2 ملی میٹر، بروکر میں 3 ملی میٹر، پی ایم ڈی میں 7 ملی میٹر، شمس آباد میں 5 ملی میٹر، کچہری میں 4 ملی میٹر، پیر ودھائی میں 2 ملی میٹر، گوال منڈی میں 4 ملی میٹر، جبکہ نیو کٹاریا میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ خیرپور پولیس سندھ جاوید عالم اوڈھو کی جانب سے خیرپور پولیس کو شاباش۔ تفصیلات کے مطابق خیرپور کی رہائشی مسمات تہمینہ میمن کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 2 کمسن بچیوں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ نمائندہ آپ نیوز جنید انقلابی کے مطابق سال 2025 میں مسمات تہمینہ میمن نے شوہر انور علی مقصی سے طلاق کے بعد اپنی بیٹیوں زینب 8 سال اور فائزہ 7 سال کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ ایس ایس پی خیرپور کی نگرانی میں پیشہ ورانہ انداز میں تفتیش کرتے ہوئے بچیوں کے دادا عبد المجید مقصی سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے دونوں بچیوں کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کامیاب کارروائی پر ایس ایس پی خیرپور امیر سعود مقصی اور پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیرپور پولیس نے بہترین حکمت عملی، مؤثر رابطہ کاری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، جس سے ایک حساس خاندانی معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہوا۔ خانیوال میں سرکاری اراضی پر ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی، 12 ایکڑ قیمتی زمین واگزار کرا لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر خانیوال روہت کمار گنیتا کی زیر نگرانی چک نمبر 11/8 ہار میں ناجائز قبضے کے خلاف کارروائی کی گئی۔ آپریشن میں پولیس، پیرا فورس اور متعلقہ محکموں کے افسران و اہلکاروں نے حصہ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق کارروائی کے نتیجے میں 12 ایکڑ سرکاری اراضی، جس کی مالیت تقریباً 17 کروڑ روپے ہے، ناجائز قابضین سے واگزار کروا کر سرکاری تحویل میں لے لی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت مونسون اور گندم ذخیرہ اندوزی سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ بیورو چیف کراچی ریاض زیدی کے مطابق اجلاس میں کمشنر کراچی، سیکرٹریز اور ڈی جی پی ڈی ایم اے سمیت تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری نے مونسون کے پیش نظر صوبے بھر میں مکمل تیاریوں کا حکم دیا، تمام اضلاع میں کنٹرول رومز فوری فعال کرنے اور ہر صبح صورتحال رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کیمپ، کشتیاں، ڈی واٹرنگ پمپس، خوراک، صاف پانی اور ادویات کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ شہروں میں نکاسی آب اور نالوں کی صفائی مکمل کی جائے۔ انتظامیہ بارش کے دوران فیلڈ میں نظر آئے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گڈو بیراج پر 3.5 لاکھ کیوسک پانی آنے کی توقع ہے، لہٰذا تمام ادارے ہائی الرٹ رہیں۔
दूसरी जानब चीफ सेक्रेटरी ने गंदम की मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। कहा कि बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन होगा और किसी बाअसर को रियायत नहीं मिलेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से मिली भगत वाले अहलकारों की फहरिस्तें भी बनाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी का कदीमी गांव आरिब सोलंगी का दौरा, मुबैना पुलिस गर्दी पर सख्त बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी ने सालों से आबाद गांव आरिब सोलंगी का दौरा किया, जहां उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और उनके मसाइल तफसील से सुने। इस मौके पर इलाका मकीनों ने उन्हें मुबैना पुलिस कार्रवाई से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने मुबैना पुलिस गर्दी की मजम्मत करते हुए बरहमी का इजहार किया। वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उनका कहना था कि अगर कोई एहलकार इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर ने मुतासरा ख़ानदानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ऐलान किया कि जिन ख़ानदानों के मकानात मुतासर या तबाह हुए, हुकूमत उन्हें नए घर तामीर करवा कर देगी ताकि वो दोबारा बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है, जबकि मुतासरीन की माली और इंतज़ामी मदद भी यकीनी बनाई जाएगी। मकामी अफराद ने हुकूमती यकीन दहानियों का खैर मकदम किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि उनके मसाइल जल्द हल होंगे और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैरपुर गांव मिठन फ़कीर कांधड़ों में 2 माह कबल सगावती तनाज़े पर कत्ल होने वाले बरकत अली कांधड़ों, उनके ज़ख्मी वालिद अर्ज़ मोहम्मद और साजिद अली कांधड़ों के मुकदमे में नामजद मफरूर मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुकदमे में नामजद मुलजिमान लकमीर, लाल बख्श, इरफान, हाकिम, फिरोज़ गुल और मंजूर कांधड़ों ने मुकदमा वापस न लेने पर रात के वक्त उनके घर पर हमला किया, घर को आग लगा दी, जिसके नतीजे में घर का तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया और मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुतासरीन के मुताबिक मुलजिमान बाअसर हैं और पहले भी उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। उनका कहना था कि वो खौफ के बायस सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि मुलजिमान आज़ादाना घूम रहे हैं और उन्हें मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं। मुतासरीन ने IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि मफरूर मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और उन्हें इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रहीम यार खान, जंगलात में लकड़ी चोरी के दौरान फॉरेस्ट गार्ड पर हमला। हमारे नुमाइंदे खसूसी अदनान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर के करीब जंगलात में टेम्बर माफिया को रोकने पर मुलजमान ने फॉरेस्ट गार्ड पर तशद्दुद किया। डंडों के वार से 45 साला खालिद महमूद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के बाद THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। सियालकोट मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने कामयाबी का एक और संगे मील अबूर कर लिया। जदीद तरीन गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन सियालकोट मेडिकल कॉम्प्लेक्स गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खावर हुसैन कुरैशी, सीनियर वाइस चेयरमैन मियां उमरू वकास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मोहम्मद अकरम आराइन समेत हस्पताल के दीगर ओहदेदारान, मेंबरान, डॉक्टर्स, इंतजामिया, स्टाफ मेंबर्स और मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। नए शोबाए गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का क़याम ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों को जदीद और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तकरीब के शुरका ने सियालकोट मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। समड़ियाल सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का दौरा। मूनसून स्पेल के दौरान बारिशी पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात ने बारिशी पानी की बरवक्त निकासी के इक़दामात तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि तमाम अमला फील्ड में मुतहरिक रहकर आवाम को रिलीफ फराहम करे।
میرپور موتھیلو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نیاز حسین لاشاری کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی پولیس کی کارروائی، قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار۔ گھوٹکی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز۔ ایس ایس پی گھوٹکی محمد انور خیتران کی ہدایات پر تھانہ خانپور مہر پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم خان محمد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم خانپور مہر تھانے کے مقدمہ نمبر 91/2025 میں مطلوب تھا۔ ایس ایس پی گھوٹکی نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ 10 کا صوبائی وزیر بلدیات پنجاب میاں ذیشان رفیق MPA نے مختلف حکام کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ہمارے تحصیل رپورٹر ظہیر چوہان کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر نے ڈسکا تحصیل میں نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات نے انتظامیہ کو پانی کی فوری نکاسی اور مؤثر نگرانی کی ہدایات دیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلسل 5 روز سے پانی میں ڈوبے شہریوں کی مشکلات دیکھ کر توقع ہے کہ صوبائی وزیر اب نکاسی آب کے مستقل حل کے لیے عملی اقدامات ضرور کریں گے۔